ویپن مل گئے, ساری چیزیں مل گئیں. اب اگر آپ بات کرتے ہیں جی مثال کے طور پر عاصم کی اپنی اردو اسپیکنگ ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے, ایک اردو اسپیکنگ ہونا اور MQM کارکن ہونا یہ الگ چیز ہے. ایک اردو اسپیکنگ ہونا اور مذہبی دہشت گرد ہونا ایک الگ چیز ہے. تو آپ یہ انکشاف کر رہے ہیں کہ یہ MQM نہیں تھا اس کے پیچھے؟ میں نے تو یہ پریس کانفرنس میں CM تک نے کہا, سب نے کہا ہے. امجد صابری صاحب کو رمضان کا مہینہ تھا, شام 5 بجے لیاقت آباد کے مقام پر شہید کر دیا گیا. 7 نومبر کو آپ نے اسحاق بوبی, عاصم کبری, ان 2 مطلوب ملزمان کو گرفتار بھی کر لیا. اتنی جلدی سر؟ دیکھیں, ایک واقعہ ہوتا ہے, اس کے بعد ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے, اس میں لوگ پکڑے جاتے ہیں. لوگوں کو اس کا نہیں پتا ہوتا کہ اس کے پیچھے کتنی محنت ہے. یہ واقعہ ایک نہیں ہے, اس دور کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں, آرمی کے 4 جوان صدر میں شہید ہوتے ہیں, ہمارے رینجر کے 5 جوان جو ہے وہ اتحاد ٹاؤن میں شہید ہوتے ہیں, ایک ہی دن میں 7 پولیس کے جوان اورنگی ٹاؤن میں شہید ہوتے ہیں. بعد میں یہ جب لوگ پکڑے گئے تو ہم نے جب ویپن ریکور کیے ہیں تو آپ یقین کریں ان سب ویپن کے اوپر ٹیپ چڑھی ہوئی تھی, آئلنگ ہوئی ہوئی تھی, یہاں تک کہ ان کے فائر پن بھی نکال کے سائڈ پہ رکھی ہوئی تھی, اور اس کے اوپر لکھا تھا امجد صابری کیس. اچھا ذرا اب آپ کے کیس کی طرف آتے ہیں. ذرا آپ نے بہت ہائی پروفائل کیسز جو ہے وہ سالو کیے. سب سے پہلے میں امجد صابری صاحب کے کیس کے اوپر بات کروں گا. امجد صابری صاحب کو رمضان کا مہینہ تھا اور 23 جون شام 5 بجے لیاقت آباد کے مقام پر شہید کر دیا گیا, اور اس کے بعد آپ نے اس کی انویسٹیگیشن کا ذمہ لیا. 7 نومبر کو آپ نے اسحاق بوبی, عاصم کبری, ان 2 مطلوب ملزمان کو گرفتار بھی کر لیا. اتنی جلدی سر؟ جلدی تو نہیں ہے نہیں سر, 3-4 یہاں تو کیسز پڑے رہتے ہیں سر. دیکھیں, ایک واقعہ ہوتا ہے, اس کے بعد ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے, اس میں لوگ پکڑے جاتے ہیں. لوگوں کو اس کا نہیں پتا ہوتا کہ اس کے پیچھے کتنی محنت ہے. یہی پوچھا. یہ واقعہ ایک نہیں ہے, اس دور کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو اسی دور میں ہمارے آرمی کے 4 جوان صدر میں شہید ہوتے ہیں, ہمارے رینجر کے 5 جوان جو ہے وہ اتحاد ٹاؤن میں شہید ہوتے ہیں, ایک ہی دن میں 7 پولیس کے جوان اورنگی ٹاؤن میں شہید ہوتے ہیں. اسی طرح مختلف جگہوں پہ سیکٹیرین کلنگ ہوتی ہے. تو یہ ایک پوری ویو تھی, ایک پوری سیریز تھی, اور پھر امجد صابری صاحب کا بھی اس میں شہادت ہو جاتی ہے. تو اب امجد صابری صاحب کیونکہ ایک بہت ہائی پروفائل فگر تھے, پبلک فگر تھے, اس لیے اس کیس کو زیادہ کوٹ کیا جاتا ہے. تو اس وقت ہمارے IG تھے AD خواجہ صاحب, اور میں ان کو سلام بھی پیش کرتا ہوں. میں ہمیشہ سروس میں جو سب سے زیادہ میرے پروفیشن کو کسی نے ریکگنائز کیا ہے تو وہ AD خواجہ صاحب نے کیا. انہوں نے مجھ پہ ٹرسٹ بھی کیا اور انہوں نے مجھے ٹائم دیا. اصل میں ان کیسز کے اندر جلد بازی نہیں ہو سکتی, اس میں آپ کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے. پھر اس جو DG رینجر تھے جنرل سعید صاحب, ان کا میں کردار اس لیے اس میں زیادہ اہم بولتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت اچھا پلیٹ فارم بنایا تھا جس میں ہم سب ادارے مل کے بیٹھتے تھے اور اپنی انفارمیشن شیئر کرتے تھے. پریشر میں کام نہیں ہوتا, آپ کی صبر اور ڈیڈیکیشن اور فالو اپ سے کیس حل ہوتے ہیں. اور یہی ہمارا, میری ٹیم کا اور ہمارا یہی طریقہ کار تھا کہ ہم اگر کسی چیز کے پیچھے لگ جاتے تھے تو ہم اس کو راستے میں نہیں چھوڑتے تھے, کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اگر جہاں سے ڈسکنیکٹ ہوگا تو لمبا ہو جائے گا. تو امجد صابری صاحب تک پہنچنے سے پہلے بھی 6 مہینے یا 5 مہینے کی ہماری محنت, پھر اس کے بعد یعنی جو ہم نے پریس کانفرنس کی تقریباً 8 سے 10 مہینے کا کام ہے. اس میں بہت کلنگ ہوئی. ہر کلنگ کے بعد مجھے آئی صاحب کا فون آتا تھا اور میں ان کو بتاتا تھا, وہ مطمئن ہو جاتے تھے. اس کے علاوہ باقی میرے پیچھے افسران کا بھی بڑا مطلب میرے ساتھ بہت اچھا ان کا رویہ رہا, اعتماد رہا. اب سب کے نام میں نہیں لے سکتا, بابر خٹک صاحب تھے, وسیم صاحب تھے, ہمارے جاوید بخاری صاحب تھے, دوست علی بلوچ صاحب, اس طرح بہت سارے ہمارے جنگ جدہ صاحب, تمام IG صاحبان نے جو ہے نا وہ ٹرسٹ کیا. تو ہم نے بڑے بڑے کیسز کو کیا. ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ایک پریشر آتا ہے جی, او ہو جلدی کرو جی, ہو گیا. اگر آپ نے کیس کو ٹھپنا ہے تو وہ ایک الگ اسٹوری ہے, لیکن اگر آپ نے کیس کو ختم کرنا ہے تاکہ آگے یہ چیز نہ ہو تو پھر آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. اور اس کے بعد جب یہ امجد صابری کے کیس کے ملزمان پکڑے گئے, آپ یقین کریں آج تک ریجیم ٹارگٹ کلنگ نہیں ہوئی اس حوالے سے, ختم بالکل. اس میں بہت ٹائم لگا. یہ ایک گروہ تھا, 2 بندے, یہی جو میں نام لے رہا ہوں, جی عاصم کے اپنے اسحاق بوبی, 2 لوگ تھے. اچھا سر, ان کے بعد میں آپ کی بات پوچھ, ان کے بعد ویپن کی ایک پوری لاٹ تھی. اچھا بہت, یہ یعنی یہاں تک تھا کہ یہ تو امجد صابری کر انہی لوگوں کا لنک انڈائریکٹلی کراچی ایئرپورٹ پہ جو اٹیک ہوا تھا جی 2014 میں غالباً, ایئرپورٹ پہ نہیں کراچی ایئرپورٹ اٹیک, یہ ابھی جو ہوا تھا نا یہ چائنیز اٹیک تھا نیئر ایئرپورٹ, ہاں, جس کے بعد ضرب عضب شروع ہوئی نا, ان سے ان کا لنک بنتا جا کے. ان کے پاس بہت سارے ویپن تھے اور ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ ہر 1-2 کیسز کے بعد وہ ویپن استعمال ہی نہیں کرتے تھے. پورے شہر میں ایک خوف کی ایک ایسی فضا پیدا ہوئی تھی کہ لگتا تھا کہ بہت بڑا نیٹ ورک کام کر رہا ہے. ہم ان کے قریب پہنچنے کے لیے ہمیں بڑی محنت کرنی پڑی. ہم ڈائریکٹ ان تک نہیں پہنچے, ہم کسی باریک چیزوں پہ کام کرتے رہے. میری پوری ٹیم نے بے انتہا محنت کی
اور ایک سراغ ملا, اس پہ میرا اختلاف بھی ہوا بہت سے اسی پہ کام کرنے والوں سے کہ یہ اس میں فلاں لوگ ہو سکتے ہیں فلاں. میں نے کہا جی آپ اگر سمجھتے ہیں کہ فلاں لوگ ہیں تو آپ ثابت کر دیں, میں اگر سمجھتا ہوں یہ ہے تو میں ثابت کر دوں گا, جو بھی ہوگا ہماری کوئی ضد نہیں ہے اس میں, انویسٹیگیشن جو ہے لاجک کا نام ہے, ضد کا نام نہیں ہے. تو خیر اس پہ پھر وہ کافی لمبی ڈبیٹ ہے. یہ کرتے 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 ہم نے ایک بندے کو فالو کیا, پھر اس کی ایک پوری مطلب اس کیس کو پورے کیس اسٹڈی کے طور پہ پیش کیا جا سکتا ہے. بعد میں یہ جب لوگ پکڑے گئے تو ہم نے جب ویپن ریکور کیے ہیں تو آپ یقین کریں ان سب ویپن کے اوپر ٹیپ چڑھی ہوئی تھی, آئلنگ ہوئی تھی, یہاں تک کہ ان کے فائر پن بھی نکال کے سائڈ پہ رکھی ہوئی تھی اور اس کے اوپر لکھا تھا امجد صابری کیس, آرمی کلنگ کیس, رینجر کلنگ کیس. اب اس سے کیا ہو رہا تھا کہ 2 اگر آرمی کے جوان شہید کیے ہیں تو 2 پولیس والے کر دیے تو 2 ویپن ہو گئے, ایک ہی واپس 2 وارداتیں ہیں, پھر کسی اور سے, تو وہ ایک بڑی وہ تھی. لیکن جب یہ پکڑے گئے ہمارے موجودہ سے جو وزیر اعلیٰ سندھ ہیں مراد علی شاہ صاحب, انہوں نے بہت بڑی پریس کانفرنس کی تھی سی پی او میں, اور اس ٹیم کو جس نے کام کیا تھا ان کو 5 کروڑ روپے انعام دیے تھے. تو یہ ساری دنیا کے سامنے کیسز ہیں. تو میرا یہ ارادہ, میں یہ کہتا ہوں کہ آپ 1-2 لوگوں کو نہ پکڑیں, آپ ان کے ذریعے نا پورا نیٹ ورک کیوں نہیں ختم کرتے, اس کے لیے ٹائم لگتا ہے آپ کو. بہت دفعہ ایسا ہوا کہ ہمارا ایک ہائی پروفائل ٹارگیٹ ہے, اس کا نمبر 2 بھی ہمیں نظر آ رہا ہے, ہم 2 کو نہیں ہاتھ لگاتے تھے, ہم بہت دیر تک انتظار کرتے تھے, 1 سال انتظار کرتے تھے کہ یار یہ تو کہیں نہیں جا رہا نا, تو اگلے تک جائیں. اس کی مثال میں دیتا ہوں کہ کراچی میں تھانوں پہ آئی ڈی بلاسٹ ہو رہے تھے, جس کو لوگ یہاں کہتے ہیں کریکر, وہ غلط ہے, وہ آئی ڈی ہے بیسیکلی. کیا فرق بتا دیں پہلے تھوڑا سا, پھر اس کے بعد بات کریں. دیکھیں آئی ڈی کا مطلب ہوتا ہے کہ امپرووائز ایکسپلوزیو ڈیوائس, جس کو بال بم مثال دے رہے تھے. آپ کے بچوں کا بال بم کا کیا پتا ہے, آپ کے بچوں کو وہ تو بال سمجھ, بال کے اندر بم تو نہیں ہوتا, وہ بال کو کاٹتے ہیں, اس میں ایکسپلوزیو بھرتے ہیں, اس کے بعد بال بیرنگ لگاتے ہیں, اس کے بعد ٹیپنگ کر کے اس کے ڈیٹونیشن لگاتے ہیں. اس کو جب ڈیٹونیٹ کرنے کے لیے لائٹر جلا کے اس کو پھینکتے ہیں تو گرتا ہے تو بلاسٹ ہوتا ہے. کریکر ہی ہوتا ہے کہ آپ نے زور سے مارا پھٹ گیا, تو ایسا کچھ نہیں ہوتا. یہ زیادہ لیتھل ہے. آئی ڈی بنا رہا ہے نا ایک بال, تو 10 کلو کا بم بھی بنا لیتا ہے, یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. تو اس کیس کے اوپر ہم نے تقریباً 300 دن اے کیٹیگری کے دہشت کو پکڑنے کے لیے ہم نے بی والے کی بہت ریکی کی. آخر میں ہم نے اے والے کو سر انکاؤنٹر ہوا, وہ مارا گیا. اس کے بعد سے کوئی آئی ڈی بلاسٹ نہیں ہے. 2016 اپریل کی بات کر رہا ہوں. کراچی میں آئی ڈی بلاسٹ اس تنظیم کا جس کو القاعدہ انڈین سب کانٹیننٹ کہتے نہیں ہے.